بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ آج ہم سبق نمبر 20 اسم متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے اس کی جو 16 قسمیں ہیں انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کے متعلق سیکھیں گے۔ پچھلے سبق کے اندر بھی ہم نے اس سے متعلق کچھ گفتگو کی تھی اور آج بھی ہم اسی سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ دراصل یہ نحو کے اسباق میں سے بہت زیادہ اہم سبق ہے اعراب کے حوالے سے، کیونکہ عربی عبارت کے اندر سارا دار و مدار عبارت کے اوپر ہوتا ہے، اور نحو سیکھنے کا مقصد ایک عبارت صحیح کرنا بھی ہے، اور صرف نحو کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد عبارت کا درست ہونا ہے۔ اور عبارت درست کرنے کے لیے اس متمکن کے جو وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں، اگر کسی شخص کو یہ 16 قسمیں ازبر یاد نہیں ہیں تو کبھی بھی اس کی عبارت جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اس متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے جو 16 قسمیں ہیں اس کو سمجھنے سے پہلے بنیادی طور پر ہمیں کچھ یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اعراب جو اسم متمکن کا اعراب ہوتا ہے ابتداً اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اعراب الحرکت اور ایک ہوتا ہے اعراب الحرف۔ بنیادی طور پر جو ابتدائی طالب علم ہوتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر صرف یہ بات آتی ہے کہ صرف اعراب الحرکت کا ہی نام ہے، جبکہ صرف اعراب الحرکت نہیں ہوتا، اعراب جو ہوتا ہے وہ اعراب الحرف بھی ہوتا ہے۔ اعراب الحرکت اور اعراب الحرف کا معنی یہ ہے، اعراب الحرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، چاہے وہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہو، چاہے وہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو۔ یعنی کلام عرب کے اندر جتنے بھی اسماء ہیں ان میں سے بعض اسماء ایسے ہیں جن پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آتے، بلکہ اس کے اوپر ایک زبر ایک زیر ایک پیش آتا ہے، اور بعض اسماء ایسے ہیں جن کے اوپر اعراب جو ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے ساتھ آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ واو الف یا یہ اعراب الحرف ہے، اور اعراب الحرف کے اندر جو واو الف یا ہیں ان کے اندر بھی بعض اسماء ایسے ہیں جن پر اعراب جو ہے واو الف یا تینوں کے ساتھ آتا ہے، اور بعض اسماء ایسے ہوں گے جن کے اوپر اعراب جو ہے صرف 2 حروف کے ساتھ آتا ہے۔ اس اعتبار سے پھر یوں سمجھ لیں کہ اعراب الحرکت کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اعراب الحرکت حقیقی اور ایک ہوتا ہے اعراب الحرکت حکمی۔ اعراب الحرکت حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی ایسا اسم جس کے اوپر تینوں اعراب آتے ہوں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ زیدن ہے، یہ زیدن ایک ایسا اسم ہے، اس کے اوپر 2 زبر بھی آتے ہیں، 2 پیش بھی آ سکتے ہیں، 2 زیر بھی اس کے اوپر آ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اعراب الحرکت حقیقی ہے کہ 2 زبر بھی 2 زیر بھی 2 پیش بھی۔ اور اعراب الحرکت حکمی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک اسم ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر جیسے اسم غیر متمکن ہے، اس کے اوپر 2 اعراب آتے ہیں، جیسے احمدو اور احمدہ، اس پر کبھی بھی کسرہ نہیں آتا۔ اور اسی طریقے سے ایک اعراب لفظ ہے مسلماتن، اس پر بھی پورے کلام عرب کے اندر 2 پیش آئیں گے یا 2 زیر آئیں گے، کبھی بھی یہ جمع مؤنث سالم ہے، کبھی بھی جمع مؤنث سالم پر 2 زبر نہیں آتے، اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا۔ کسرہ آنے کی کچھ اور وجوہات ہیں، اس کی وجہ سے آتا ہے، ویسے اس پر نہیں آتا۔ اب جو غیر منصرف ہوگا اس کے اوپر 2 اعراب آئیں گے، ایک زبر اور ایک پیش۔ اب اسی طرح جو جمع مؤنث سالم ہے اس پر بھی 2 اعراب آتے ہیں، یعنی ایک رفع آئے گا اور ایک کسرہ آئے گا، ان دونوں پر نصب نہیں آ سکتا۔ اب اسی طریقے سے جس طرح زیدن ہے، اس طرح بعض اسماء ایسے ہیں کہ ان پر اعراب تینوں طرح سے آتا ہے۔ زیدن کی طرح مثال کے طور پر خالدن ہے، ولیدن ہے، کوئی بھی اسم جو ہے ان پر جو اعراب ہوتا ہے وہ تینوں طرح سے آ سکتا ہے۔ خالدن اس کے اوپر 2 زبر بھی آ سکتے ہیں، 2 زیر بھی آ سکتے ہیں، 2 پیش بھی آ سکتے ہیں۔ احمدو ہے، مسلماتن ہے، تو اس کا مطلب ہے بعض اسماء ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اعراب الحرکت تو ہوگا لیکن اعراب الحرکت حکمی ہوگا، یعنی 2 اعراب آئیں گے، 3 اعراب بیک وقت نہیں آ سکتے۔ اسی طریقے سے اعراب الحرف ہے، اعراب الحرف وہ الف یا ہے، بعض اسماء ایسے ہیں
ان کے اوپر بھی اعراب بالحرف حقیقی آتا ہے، یعنی جیسے اس کی مثال میں بغیر عامل کے ویسے لکھ کے دے دیتا ہوں۔ ابو کا ایک لفظ آتا ہے، ابا کا ایک لفظ آتا ہے، ابی کا، میں نے بغیر عامل کے یہ لکھ کے سمجھانے کے لیے بول دیا ہے۔ اب یہاں پر اعراب جو ہے، یہاں ابو کا اس کی جو حالت رفعی ہے یہ واو کے ساتھ آ رہی ہے، اس کی حالت نصبی جو ہے وہ الف کے ساتھ آ رہی ہے، اس کی حالت جری جو ہے یہ یا کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے ابن جو ہے جب یا ضمیر کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف یہ مضاف ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا اعراب جو ہوتا ہے اس کا رفع ساتھ واو کیا آتا ہے، نصب ساتھ الف ما اکبر مفتوح کے، اور اس کی حالت جری جو ہوتی ہے یا مکبر مکسور کے ساتھ۔ بہرحال اس میں واو بھی آ رہا ہے، الف بھی آ رہا ہے، یا بھی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اعراب بالحرف حقیقی ہے۔ اور اعراب بالحرف حکمی کا مطلب یہ ہے کہ بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر اعراب تو یہی آتے ہیں واو، الف، یا، لیکن جس طرح اعراب الحرکت حکمی کے اندر تینوں اعراب نہیں آتے، اسی طرح اس کے اوپر بھی تینوں حروف کے ساتھ اعراب نہیں آتا۔ مثال کے طور پر اس کی مثال یہ لیں، جیسے جاء راجلان، اب راجلان جو ہے یہ تثنیہ ہے، جاء راجلان، رأیت راجلین، اور اسی طرح مررت براجلین۔ یہاں پر جو اعراب ہے اس کا یہ دو حروف کے ساتھ آیا ہے، ایک الف آ گیا اور اس حالت جری میں اور حالت نصبی میں یا آ گیا ہے، ایک الف ہے اور دوسرا یا ہے، اس کے اندر وہ نہیں آیا۔ اسی طریقے سے جمع مذکر سالم آتا ہے، اس کی حالت رفعی جاء مسلمون، رأیت مسلمین اور مررت بمسلمین، تو یہ دونوں حالتیں حالت نصبی اور جری کے اندر، ان دونوں کے اندر آپ دیکھیں ایک میں واو آیا ہے اور دوسرے کے اندر یا آیا ہے۔ جمع تثنیہ کے اندر الف اور یا کے ساتھ اعراب ہے، اس میں واو نہیں آ رہا، اور مسلمون میں واو اور یا کے ساتھ اعراب آ رہا ہے، اس میں الف نظر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ اعراب بالحرف حکمی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا بعض صورتوں میں اعراب جو ہے وہ تقدیری بھی آتا ہے، کبھی رفع ضمہ تقدیری سے آتا ہے، کبھی نصب فتح تقدیری سے آتا ہے، کبھی جر کسرہ تقدیری سے آتا ہے، اور بعض صورتوں میں حالت نصبی جو ہوتی ہے یعنی اعراب حرف کے ساتھ آتا ہے، اور دو صورتوں میں تقدیری بھی آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اسم متمکن کی ٹوٹل 16 قسمیں ہیں، تو 16 قسموں سے ہر ایک قسم کا اعراب ہمیں الگ سے یاد کرنا ہوگا کہ یہ کون سا اسم ایسا ہے، کون سے اسماء ایسے ہیں کہ جن کا اعراب بالحرکت حقیقی آتا ہے، اور کون کون سے اسماء ایسے ہیں جن کا اعراب بالحرکت حکمی آئے گا، اور کون کون سے ایسے اسماء ہیں جن پر اعراب بالحرف حقیقی آئے گا، اور کون کون سے ایسے اسماء ہیں جن پر اعراب بالحرف حکمی آئے گا۔ اس اعتبار سے جاننے کے لیے اسم متمکن کی کل 16 قسمیں ہیں، اور ہمیں اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ تو ہر ایک کے بارے میں ہم اچھے طریقے سے سمجھنے کے بعد اس کو ہم رٹا لگائیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا یہ اسم جو ہے 16ویں قسم میں سے فلاں اسم اس کی قسم بنتی ہے، اور اس کا اعراب جو ہے وہ یہ بنتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات اور سمجھاتا ہوں۔ جو مبتدی طالب علم ہوتا ہے، جو منتہی طالب علم، ان سے میں معذرت چاہوں گا، مبتدی طالب علم کی بات کر رہا ہوں جو بالکل بات کو نہیں سمجھتا۔ پہلی قسم ہے، پہلی قسم مثال کے طور پر اسم متمکن کی قسموں میں سے پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح، یعنی جو کلمہ مفرد بھی ہو، منصرف بھی ہو، صحیح بھی ہو۔ اس کی مثال یہ لینے جیسے زیدن ہے، اور مفرد کا مطلب یہاں پر یہ ہے جو کلمہ اکیلے ایک معنی پر دلالت کرے، جیسے زیدن سے مراد 2 زید نہیں ہو سکتے، 3 بھی نہیں ہو سکتے، بہت زیادہ بھی نہیں ہو سکتے، ایک ہی زید مراد ہے۔ منصرف سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کلمہ غیر منصرف نہ ہو۔ منصرف اور غیر منصرف کی بات بھی اس سبق کے بعد آنے والی ہے، انشاءاللہ وہاں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ صحیح، کلمہ صحیح جو ہوتا ہے صرفیوں کے نزدیک الگ ہوتا ہے اور نحویوں کے نزدیک الگ ہے۔ صرفیوں کے نزدیک صحیح اس کلمے کو کہتے ہیں، وہ کلمہ اسم ہو یا فعل ہو، فا عین لام کے مقابلے میں، یعنی حروف اصلیہ کے مقابلے میں حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، تضعیف بھی نہ ہو، تو اس کلمے کو صحیح کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ایک لفظ ہے ضربن، یہ صرفیوں کے نزدیک صحیح ہے، کیونکہ اس میں کہیں بھی فا عین لام کے مقابلے میں
حرف علت بھی نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، کوئی حرف ڈبل بھی نہیں ہے، لہٰذا صرفیوں کے نزدیک صحیح ہے۔ اور نحویوں کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ وہ کلمہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، بس اب شروع میں آ جائے، درمیان میں آ جائے، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لفظ زیدن اب صرفیوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، چونکہ فا عین لام کے مقابلے میں اب ایک عین کے مقابلے میں حرف علت یا آیا ہے، تو صرفیوں کے نزدیک اگر اس کلمہ کو دیکھا جائے تو یہ اجوف یا ہی بنتا ہے، لیکن چونکہ نحویوں کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، لہذا اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے تو نحوی کے نزدیک صحیح ہے، چونکہ کل متکلم یتکلم باصطلاحہ، ہر متکلم اپنی اصطلاح سے کلام کرتا ہے۔ اب یہ ہم نحو پڑھ رہے ہیں تو ہم نحو کے نزدیک جو صحیح ہے وہ یہاں پر ذکر کریں گے۔ پہلی قسم ہے کوئی بھی کلمہ مفرد منصرف صحیح ہو، اور دوسرے نمبر پر مفرد منصرف جار مجرا صحیح۔ اب مفرد منصرف جار مجرا صحیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ اس کے آخر میں حرف علت تو ہوتا ہے لیکن ما قبل اس کا ساکن ہو، جیسے ایک لفظ ہے دلون زبیون، یہ دونوں کلمے ایسے ہیں اس کے آخر میں حرف علت ہے، ایک میں واو ہے، دلون ڈول کو کہتے ہیں، زبیون یہ اس کے آخر میں حرف علت ہے لیکن ما قبل اس کا چونکہ ساکن ہے لہٰذا یہ کلمہ جار مجرے صحیح ہے۔ اور تیسری قسم ہے جمع مکسر، مفرد منصرف جمع مکسر، جیسے اس کی مثال ہے رجال۔ ہم نے جو پہلی قسم پڑھی ہے اعراب کی، اعراب بالحرکت حقیقی، اعراب بالحرکت حقیقی کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے، اس کے اوپر تینوں اعراب آتے ہیں، دو زبر بھی آ سکتے ہیں، دو زیر بھی آ سکتے ہیں اور دو پیش بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ کلام عرب کے اندر صرف یہ تین قسمیں ایسی ہیں، یہ تین قسمیں مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جار مجرور صحیح اور منصرف جمع مکسر جیسے رجال۔ ان تینوں پر جو اعراب ہوتا ہے یہ رفع ساتھ ضمہ کے، نصب ساتھ فتح کے، جر ساتھ کسرہ کے۔ اب جو میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کتاب کے اوپر بھی موجود ہے کہ رفع ساتھ ضمہ کے اس کا اعراب جو ہے ان تینوں کا اعراب ایک جیسا آتا ہے۔ ان تینوں کا اعراب کیا آئے گا؟ رفع ساتھ ضمہ کے، نصب ساتھ فتح کے اور جر ساتھ کسرہ کے، جر ساتھ کسرہ کے آتا ہے۔ ان تینوں کا اعراب یعنی کہ مفرد منصرف صحیح کا، مفرد منصرف جار مجرور صحیح کا اور منصرف جمع مکسر کا، ان تینوں کے اعراب رفع ساتھ ضمہ کے، نصب ساتھ فتح کے، جر ساتھ کسرہ کے۔ جو بنیادی طور پر اکثر طالب علموں کو جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ یہی ہے کہ ہمارے نزدیک یعنی اکثر و بیشتر طلباء جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا نام رفع ہے، یہ اعراب رفع ہے اور یہی ضمہ بھی ہے، ساتھ یہ کہتے ہیں رفع ساتھ ضمہ کے۔ پھر جب نصب کی بات آتی ہے یہ کہتے ہیں نصب ساتھ فتح کے، ہم اسی کو نصب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور اسی کو فتح بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جر ساتھ کسرہ کے، یہی جر بھی ہے یہی کسرہ بھی ہے۔ بنیادی طور پر طلباء کے ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ یہ مقصد جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، رفع ساتھ ضمہ کے، نصب ساتھ فتح کے، جر ساتھ کسرہ کے، یہ مقصد ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات میں نے پہلے دن شاید سمجھائی تھی کہ اصل کے اندر اعراب کی حالتیں تین ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حالت رفعی اور ایک ہوتی ہے حالت نصبی اور ایک ہوتی ہے حالت جری۔ حالت رفعی یعنی جہاں پر عامل رافع ہو، جہاں پر عامل رافع ہو، مثال کے طور پر جیسے جاء زیدن، جاء زیدن، جا یہ عامل رافع ہے چونکہ یہ فعل ہے اور فعل کو فاعل کی ضرورت ہے۔ ویسے تو عامل رافع 8 ہیں، مرفوعات بھی 8 ہیں اور عامل ناصب جو ہیں وہ 12 ہیں، منصوبات 12 ہیں اور عامل جارہ جو ہوتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں، مجرور جو ہے وہ 2 ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھانے کے لیے ایک ایک مثال دے رہے ہیں۔ جیسے جاء زیدن یہ حالت رفعی ہے اور رأیت زیدن
رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں ان تینوں مثالوں کے اندر عامل مختلف ہیں۔ یہ عامل رافع ہے، جاء فعل ہے، کیونکہ فعل کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے اور فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور رأیت زیدن یہ حالت نسبی ہے کیونکہ یہاں پر فعل اور فاعل، رأیت فعل ہے تو ضمیر بارز یہ فاعل ہے، فعل اور فاعل پہلے سے موجود ہیں، اس کو مفعول کی ضرورت ہے، زیدن اس کا مفعول ہے، لہذا یہ عامل ناصب ہے۔ مررت بزیدن میں با حرف جار ہے اور جتنے بھی حروف جار ہیں وہ جر دیتے ہیں، مضاف بھی جر دیتا ہے، دوسرا عامل جو ہے با حروف جار ہے تو با عامل جار ہے۔ تو اب ہم جہاں یہ کہتے ہیں حالت رفع، جہاں یہ ہوتا ہے رفع ساتھ ضمہ کے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو حالت رفع ہوگی وہ ضمہ کے ساتھ آئے گی۔ رفع ساتھ ضمہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جہاں بھی حالت رفع ہوگی، کیونکہ بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں ان کی حالت رفع جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ نہیں آتی۔ مثال کی طرف اب یوں سمجھ لیں، جیسے جاء رجلان، ایک اعراب مثال ہے جاء رجلان، اب چونکہ اس پر بھی عامل رافع ہی ہے، وہی جاء یہاں بھی جاء ہے، اور اسی طرح رأیت رجلین، مررت برجلین، یا اسی طرح جاء مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں عامل تو رافع ہے لیکن اس کے ساتھ جو اس کا معمول ہے اس پر رفع نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جہاں بھی عامل رافع آئے گا اس کے اوپر دو پیش آ جائیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوگا اور بعض اوقات ایسا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں یہ یاد کرنا پڑے گا کون سے اسماء ایسے ہیں کہ جن کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے اور حالت نسبی فتح کے ساتھ آتی ہے اور حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کے لیے پہلی فرصت میں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ تین قسم کے اسماء ایسے ہیں کہ ان کی حالت رفع، جہاں بھی ان کی حالت رفع ہوگی وہ ضمہ کے ساتھ آئے گی، اور تینوں کی جہاں بھی حالت نسبی ہوگی وہ فتح کے ساتھ آئے گی، اور تینوں کی جہاں بھی حالت جری ہوگی وہ کسرہ کے ساتھ آئے گی۔ اب ہم چاہیں تو جاء زیدن و دلون، آگے وہ لگا کے ہم یہاں ان کو لکھ سکتے ہیں ودلون و زبیون و رجال۔ اس طرح رأیت زیدن و دلون و رجالا، مررت بزیدن و دلون و رجال۔ دیکھیں تینوں کی حالت رفع جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہے، اور تینوں کی حالت نسبی فتح کے ساتھ ہے، اور تینوں کی حالت جری کسرہ کے ساتھ ہے۔ ان تین قسموں کے علاوہ آگے ہم جو بھی قسم پڑھیں گے ان کا اعراب اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ بعض اوقات ان کے اوپر دو اعراب آئیں گے، کبھی رفع ساتھ ضمہ کے ہوگا، نصب و جر دونوں فتح کے ساتھ آئیں گے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں کسرہ کے ساتھ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب تینوں قسموں کو یاد کرنے کے بعد اب ہم تیسری قسم کی طرف جاتے ہیں، اور چوتھی قسم کی طرف جاتے ہیں۔ تو چوتھی قسم جو ہے وہ بالکل ان سے جدا ہے۔ چوتھی قسم اس متمکن کی باعتبار وجوہ اعراب کے جو 16 قسمیں ہیں وہ ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم یہ چوتھی قسم ہے۔ اب دیکھیں یہ لفظ ہے مسلماتن، دیکھنے میں یہ بھی زیدن کی طرح ہے، بظاہر جیسے زیدن کے اوپر دو پیش آئے ہیں، خالدن کے اوپر دو پیش آئے ہیں، بظاہر اعراب اس پر یہ آیا ہے، لیکن چونکہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، ان کا اعراب حالت رفع میں دونوں کا برابر آتا ہے، لیکن ان کا اعراب جو حالت رفع ہے وہاں تو یہ تھا حالت رفع، حالت رفعی یہ آئے گی ضمہ کے ساتھ، اور حالت نسبی و جری دونوں جمع مؤنث سالم کے اندر حالت نسبی و جری دونوں کسرہ کے ساتھ۔ حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے اور حالت نسبی و جری کسرہ کے ساتھ۔ مثال کے طور اب دیکھیں جاءتنی، جاءتنی مسلماتن، جاءتنی
مسلماتن، رأیت مسلماتن، مررت بمسلماتن۔ اب یہاں دیکھیں، اگر یہاں پر مسلماتن کی جگہ زیدن یا خالدن ہوتا تو جمع مؤنث کی وجہ سے ہم نے مؤنث کا صیغہ لگایا جات نہیں، ورنہ تو یہاں آئے گا جاءنی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ لیکن چونکہ یہ مفرد منصرف صحیح نہیں ہے بلکہ یہ چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم، تو اس وجہ سے اس کا اعراب جو ہے پہلی تینوں قسم سے مختلف آیا ہے۔ اب پہلی تینوں قسم کے ایک ہی اعراب ہم اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے کہ مفرد منصرف صحیح، جار مجرور صحیح یا جمع مکسر ہو، ان تینوں کا اعراب جو ہے رفع ساتھ ضمہ کے، یعنی کہ حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں رفع ساتھ ضمہ کے، نصب ساتھ فتح کے، جر ساتھ کسرہ کے۔ لیکن جب چوتھی قسم ہوگی جمع مؤنث سالم تو جیسے مسلماتن حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی و جری، یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حالت نصبی کسرہ کے ساتھ و حالت جری کسرہ کے ساتھ، الگ الگ کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، اکٹھا کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ان کی مثال جاءتنی مسلماتن، رأیت مسلماتن، مررت بمسلماتن۔ یہ جو دونوں قسمیں ہیں رأیت مسلماتن اور مررت بمسلماتن، ان دونوں قسموں کا اعراب جو ہے بالکل برابر ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ اگر کلام عرب کے اندر اس طرح کا کلمہ آ جائے جہاں دونوں اعراب بالکل برابر ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مسلماتن کی حالت یہ نصبی ہے یا اس کی حالت جری ہے؟ کیونکہ حالت نصبی اور جری میں اعراب تو دونوں برابر آتا ہے۔ اگر اس کی جگہ پہ جا زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، اگر یہ کلمہ آتا ہے وہاں تو ہم اعراب کو دے کر پہچان جاتے ہیں اس کی حالت رفعی ہے، حالت نصبی ہے اور حالت جری ہے۔ جہاں اعراب ایک جیسا آ جائے گا، یہ مثال ہے، یہ آگے ہم پڑھیں گے جاءنی احمد، رأیت احمد، مررت باحمد، وہاں بھی اعراب دونوں کا ایک جیسا ہے، تو کہتے ہیں وہاں پر عامل کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر عامل ناصب ہے تو اس کا مطلب اس کی حالت نصبی ہے، اور اگر عامل جارہ ہوگا تو اس کا مطلب اس کی حالت جرعی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے یہ جمع مؤنث سالم اور پانچویں قسم جو ہے اسم متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے، پانچویں قسم جو ہے غیر منصرف ہے، غیر منصرف۔ اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ غیر منصرف کا اعراب بھی اعراب الحرکت آتا ہے، لیکن اعراب الحرکت حکمی آتا ہے۔ غیر منصرف، پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ غیر منصرف جس میں اسباب منع سر میں سے دو سبب پائے جائیں، یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو وہ پایا جائے، وہ کلمہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ اور اسباب منع صرف عدل ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے، عجمہ ہے، جمع ہے، ترکیب ہے، وزن فعل ہے، الف نون زائدتان ہے۔ مثال کے طور پر ایک کلمہ اسی کے اندر ہم لے لیتے ہیں، جیسے ایک لفظ ہے احمد، احمد، اس کے اندر دو سبب پائے گئے، ایک اس کے اندر وزن فعل ہے اور دوسرا علم بھی ہے، تو دو اسباب کی وجہ سے یہ کلمہ غیر منصرف بن گیا ہے۔ اب یہ کلمہ غیر منصرف ہوتا ہے، اس کی حالت رفعی یا اس کا رفع ساتھ ضمہ کے اور نصب و جر ساتھ فتح کے آتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، ایک تو یہ غیر منصرف ہے، اس پر دو تو یعنی تنوین کے ساتھ اعراب نہیں آئے گا۔ جاء احمد، رأیت احمد، مررت باحمد۔ اب یہاں دیکھیں اس کے اوپر جر نہیں آیا، یہاں بھی وہی بات ہے، رفع ساتھ ضمہ کے، نصب ساتھ فتح کے، جر ساتھ فتح کے، یا نصب و جر دونوں ساتھ کہہ دیں، ساتھ فتح کے، یعنی جو اس کی حالت رفعی ہوگی اس کے بعد رفع ساتھ ضمہ کہے گے ایک پیش کے ساتھ، اور جہاں بھی اس کی حالت نصبی ہوگی وہ بھی فتح کے ساتھ آئے گی، اور جہاں بھی اس کی حالت جری ہوگی وہ بھی فتح کے ساتھ ہوگی۔ یہاں بھی جمع مؤنث سالم کی طرح آپ یہ دیکھیں، جیسے جمع مؤنث سالم کے اوپر دو اعراب آتے ہیں، رفع بھی آتا ہے اور کسرہ بھی آتا ہے، وہاں پر نصب نہیں آتا، اور غیر منصرف کے اوپر یہ رفع بھی آتا ہے اور نصب بھی آتا ہے، یہاں پر کسرہ نہیں آتا۔
اور یہاں بھی بالکل حالت نسبی بھی اور حالت جرمی بالکل ایک جیسی ہیں۔ یہاں بھی پہچان کرنے کے لیے کہ جو کلمہ غیر منصرف ہوگا اور اس کی حالت جری یا حالت نسبی ہوگی وہ بالکل سیم ایک جیسی ہوگی، اس کو پہچاننے کے بھی اس کی آخر حالت ہے کون سی، اس کی حالت کو دیکھنے کے لیے پیچھے عامل کو دیکھا جائے گا۔ اگر عامل ناصب ہے تو اس کی حالت نسبی ہوگی، اگر عامل جار ہے تو اس کی حالت جری ہوگی۔ تو اسی طریقے سے آج ہم 5 قسمیں یہاں پر پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، باقی اقسام بعد کے اندر پڑھیں گے، لیکن ان 5 قسموں کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ پہلی قسم اجمالی طور پر میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، پہلی قسم مفرد منصرف صحیح، دوسری قسم مفرد منصرف جار مجرور صحیح، اور تیسری قسم ہے منصرف جمع مکسر۔ اور ان تینوں کا اعراب جو ہے رفع ساتھ ضمہ کے، نصب ساتھ فتح کے، جر ساتھ کسرہ کے۔ جیسے اس کی مثال جاءنی زید و دلو و رجال، رأیت زیدا و دلوا و رجالا، مررت بزید و دلو و رجال۔ اور دوسری قسم چوتھی قسم جو ہے وہ جمع مؤنث سالم ہے۔ جمع مؤنث سالم کے اعراب رفع ساتھ ضمہ کے اور نصب و جر ساتھ کسرہ کے آتا ہے، جیسے جاءتنی مسلماتن، رأیت مسلماتن، مررت بمسلماتن۔ اور 5ویں قسم ہے غیر منصرف، اور غیر منصرف کی تعریف کتاب کے اندر موجود ہے، جس کے اندر اسباب منع سر میں سے 2 سبب پائے جائیں یا کوئی ایک ایسا سبب ہو جو 2 کے قائم مقام ہو وہ پایا جائے، وہ کلمہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں نے دے دی ہے، جیسے احمد، اس کے اندر ایک وزن فعل ہے سبب، اور دوسرا جو ہے یہ علم ہے۔ تو ہمیں اس کے اعراب سے غرض ہے، اس کا اعراب جو رفع ساتھ ضمہ کے، نصب و جر ساتھ فتح کے آتا ہے۔ رفع ساتھ ضمہ کے مطلب یہ ہے حالت رفعی اس کی ضمہ کے ساتھ آئے گی اور حالت نصبی و جری فتح کے ساتھ آئے گی۔ میں نے ابتدا کے اندر بتایا تھا کہ یہ جو آج ہم نے 5 قسمیں پڑھی ہیں، ان 5 قسموں میں سے پہلی 3 قسموں کا اعراب الحرکت حقیقی ہے، اور آخری 2 قسمیں یعنی چوتھی اور 5ویں قسم کا اعراب بالحرکت حکمی ہے، یعنی 2 طرح سے اعراب آیا ہے۔ اس کو آپ انشاءاللہ یاد کر لیں، باقی 6ٹھی قسم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔